خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جی، میرا نام رینوکا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں۔ سر، میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں، مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں۔ آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی، بے شک۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور رسول ہے۔ اور رسول ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلم ہو چکے۔ جی، شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے، آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا۔ میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے۔ اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں
آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں، آپ اس کا پالن کرو۔ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی، اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے۔ صرف وہ چیز، وہ چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، چاہے آپ کو مشکل ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو، تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں، آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو۔ اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے، وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں، آپ ان کے خلاف اس تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا، اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ خاتون کے شعبے میں اگر کوئی خاتون نان مسلم ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، my name is Preeti and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا، میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی۔ ماشاء اللہ، بہن نے میری سیریز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو صرف ذکر کر سکتے ہیں، ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ سوال جو آپ کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاءاللہ۔ آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد is last messenger of Allah؟ آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاءاللہ۔ اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اشہدو اشہد اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکے۔ مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں
ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا. اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش اس کی راہ میں قبول فرمائے. آمین. مائک نمبر 1 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں بھائی. Very good evening, Mr. Dr. Jakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way, accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim. But whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India, and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating in the deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. بھائی نے اچھا سوال پوچھا. سوال کے پہلے یہ کہا ہے کہ جو بہن اور بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں, آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے, اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی, کیا اختلاف تھا, اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے, ہندوستان میں آ رہا ہے, اور یہ پرکیوریٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں, کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا, نفسا نفسی کا حشر ہوگا, اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کر رہی ہیں, کس طریقے سے انسان بھٹکے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں. بھائی صاحب, میں تو کوشش کر رہا ہوں, میں چھوٹا انسان ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا, تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں, اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا, جس کے بارے میں کل ذکر کروں گا, نقصانات بھی فائدے بھی ہے. ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا اینڈ اسلام وار آف پیس, میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. بے ناچیز کی کوشش ہے, الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے, اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے
जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह जरूर होगा, इंशाअल्लाह, कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नजदीक आएंगी, जब तक क़यामत नजदीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात खत्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चांद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ्रॉथ बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे। मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला। सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान साहब जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में, कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फर्ज है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट्स द क्वेश्चन।